أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا کہ منافقین جب اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل اور مجلس میں بیٹھتے تو کہتے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں۔ جب محفل سے اٹھ کر گھروں میں چلے جاتے پھر آپس میں مشورے کرتے کہ اس پیغمبر نے ہمیں جہاد کے لیے کہا ہے یا اس نے ہمیں اس کام کے لیے کہا ہے، تو ہم نے اب اس پیغمبر کے اس حکم کو ٹالنا کیسے؟ گھروں کے اندر بیٹھ کر راتوں کو منصوبے کرتے، سکیمیں بناتے کہ اس پیغمبر کی اس بات کو ہم نے جٹلانا کیسے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تدبیریں گھروں کے اندر کرتے ہیں، ہم لکھتے بھی ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں جی، ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ نے پھر فرمایا تھا بطور گلہ اور شکوہ کے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن میں غور و فکر کریں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہوتے، کبھی الفاظ کا اختلاف ہوتا، کبھی مضامین کا اختلاف ہوتا، کبھی مفہوم کا اختلاف ہوتا، کبھی ربط کا آپس میں اختلاف ہوتا، لیکن اختلاف کسی قسم کا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ غور و فکر کریں تو یہ قرآن ان کی رہنمائی کرے۔ تو آج بھی اللہ رب العزت اسی سلسلے میں منافقین کی خواصوں کو بیان فرمائیں گے، اور ساتھ میں ایک بات اور بیان فرمائیں گے کہ بغیر تحقیق کے افواہوں کو ادھر ادھر مت پھیلایا کرو، سنی سنائی بات کو دوسروں تک مت پھیلایا کرو۔ پہلی آیت کا شان نزول، اس کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک بندے کو، ایک شخص کو زکوٰۃ کا عامل بنایا کہ تم نے فلاں علاقے میں جا کر زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ تو وہ بندہ جب گیا تو اس شخص کی ان لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ چپکلش تھی پہلے۔ تو جب وہ بندہ وہاں پر پہنچنے لگا تو اس نے دیکھا کہ پورے علاقے کے لوگ، وہ جو بستی کے لوگ تھے، سارے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ اس لیے آ رہے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک نمائندہ بھیجا، ایک عامل بھیجا جو ہمارے پاس آیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو ہم اس کا استقبال تو کریں نہیں۔ وہ استقبال کرنے کے لیے آ رہے تھے اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ وہاں ہی سے بھاگا، نہ ملاقات کی، نہ کچھ نہ کہا، سیدھا مدینے میں پہنچا، اور یہ بات اس نے کی کہ وہ لوگ العیاذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں جی، زکوٰۃ دینا تو دور کی بات، وہ تو اسلام سے ہی پھر گئے ہیں جی، اور وہ تو میرے قتل کے اوپر بھی آ گئے تھے۔ اب یہ بات چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی زیادہ تھی، اور بغیر تحقیق کے اگر مسلمانوں کی فوج چلی جاتی اور وہاں پر مسلمان آپس میں لڑتے، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے۔ اب منافقین نے اس بات کو اتنے زور و شور کے ساتھ پھیلایا، زور مسلمان بھی کیا ہونے لگا جی، اس بات کو پھیلانے لگا کہ فلاں علاقے کے لوگ کیا ہو چکے ہیں جی، مرتد ہو چکے ہیں جی۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ یہ بات مشہور ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی نا جی، کیونکہ ان کی بھی بیٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو وہ فوراً اپنے گھر سے چل پڑے اور مسجد نبوی میں پہنچے۔ تو مسجد نبوی کے اندر بھی یہ باتیں چل رہی تھی، چم گوئیاں ہو رہی تھی کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے،
ڈائریکٹ جا کر حضور سے پوچھنا چاہیے کہ آیا یہ بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دی اور حضور کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں نے تو نہیں دی ہے۔ تو یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے مت پھیلایا کرو جی۔ اسی طرح سورۃ حجرات 26ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وہ ایمان والو اگر کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی واقعہ لے کر آئے، کوئی بات آپ کو پہنچائے تو کیا کیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کیا کرو آیا یہ بندہ خود بھی سچا ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو بات کر رہا ہے یہ کیا ہے جی، سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ تو ہم تحقیق تو کرتے ہی نہیں ہے جی۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، پھر ہم وہ کام کر لیتے ہیں نا جی جہالت کے اندر، تو پھر بعد میں ہم کیا کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں جی۔ یہی ہے جی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے جی۔ آج ہمارا معاشرہ اس بیماری کے اندر صحیح خوب پروان چڑھا ہوا ہے جی۔ ہمارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آتا ہے تو ہم اس بندے کو دیکھتے ہی نہیں ہے جی، بس اس کی بات سنتے ہی کہتے ہیں اچھا اس نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے جی، اس نے میرے خلاف یہ بات کی ہے، اور وہ بندہ کیا ہوتا ہے یہ حقیقت میں جھوٹا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کی سنی سنائی بات پر ہم عمل کر لیتے ہیں۔ بعد میں جب اس بندے سے ہماری ملاقات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے وہ یہ بات تو اس طرح نہیں تھی، اس طرح تھی، پھر ہم کہتے ہیں بڑے پریشان ہو، پھر ہاتھ ملتے رہتے ہیں، پھر ہاتھوں میں کچھ نہیں آتا۔ اسی وجہ سے ہمارے کیا ہو چکے ہیں جی، آپس میں اختلاف ایسے ہی ہوتے ہیں جی۔ ایک بندہ اگلی صف میں ہے، دوسرا پچھلی صف میں ہے، تیسری صف والا درمیان میں یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ بندہ تو آپ کے ساتھ آپ کے بارے میں تو ایسا کہہ رہا تھا۔ اب ساتھ بیٹھنے والے بندوں کے درمیان میں کیا ہو جاتا ہے جی، اختلاف ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب وہ اگلی صف والا پچھلی والے سے نہیں پوچھتا، پچھلی والا اگلی والے سے نہیں پوچھتا، تو خواہ اس تیسرے بندے کی وجہ سے ہم اپنے تعلقات کیا کر دیتے ہیں جی، خراب کر دیتے ہیں، سنی سنائی بات کے اوپر ہم عمل کر دیتے ہیں جی۔ کیا تھی جی؟ منافقین کی سازشیں تھی۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کسی مہم کے اوپر صحابہ کو بھیجتے، وہاں پر فتح ہوتی، تو مشرکین منافقین صحابہ کے درمیان میں اور اسی طرح یہودیوں اور نصرانیوں اور عیسائیوں کے درمیان میں یہ خبر پھیلا دیتے تھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے جی، مال غنیمت مل چکا ہے۔ حالانکہ جنگ کے اندر جنگی حالات کو، جنگی باتوں کو باہر پھیلانا یہ کیا ہوتا ہے جی، بعد میں شکست پیدا کر دیتا ہے جی۔ تو اس لیے جنگی حالات کو باہر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا بسا اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ پہلے تو فتح کی خبر آئی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شکست ہو گئی ہے جی۔ اور یا پھر وہ یہ کرتے تھے منافق کہ پتہ چلتا ہے نا کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے، تو جو پیچھے ان کے والدین ہوتے، بہن بھائی ہوتے، کنبے قبیلے والے ہوتے، ان کو خبر دیتے کہ ان کو تو شکست ہو چکی ہے۔ اب وہ لوگ کیا ہو جاتے جی، ان کے حوصلے پست ہو جاتے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، وہی مسلمانوں جب تمہارے پاس کوئی بات آ جائے امن کی ہو یا خوف کی ہو، اذاعوا بی، تو تم کیا کر دیتے ہو جی، اس کو پھیلا دیتے ہو۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر تم اس بات کو حضور کی طرف لوٹاؤ، اگر حضور موجود ہیں، اگر حضور نہیں ہے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، صاحب علم کو، حکمران کو، صاحب علم اولو الامر سے مراد آپ نے سن لیا جی، حاکم وقت بھی ہے، فقہاء محدثین بھی ہیں، اور اسی طرح علماء بھی ہیں جی، تو ان کے پاس لے جاؤ آیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اور اگر آپ کے اپنے علاقے کی ہے، اپنے گاؤں کی ہے، اپنے گھر کی ہے، اپنی بستی کی ہے، تو پہلے اس کے بارے میں کیا کرو جی، تحقیق کرو، جانچ پڑتال کرو، آیا یہ بندہ سچ بھی کہہ رہا ہے یا جھوٹا کہہ رہا ہے۔ میرے اپنے ساتھ ہوئے جی، باوجود اس کے کہ درس ریکارڈ بھی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بات ایسی کرتی ہے جی، منافقت کرتے ہیں جی۔ اور آگے فرمایا کہ یستنبتونہ منہم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا نا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ نے تمہیں یہ قرآن دیا، اللہ نے تمہارے پاس اپنا پیغمبر بھیجا، اگر یہ قرآن اور یہ پیغمبر تمہارے پاس نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا جی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم شیطان کی پیروی کرتے مگر بہت کم ہوتے جو شیطان کی پیروی نہ کرتے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرا پاک پیغمبر قتال کر اللہ کے راستے میں۔ اس آیت کے بارے میں محدثین نے ایک خاص بھی شان نزول بھی بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر جنگ احد کے اندر تھے اور جنگ احد ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار میں تمہیں ضرور ملوں گا۔ تو چونکہ جب جنگ بدر آئی تو صحابہ کے زخم تازے تھے، کوئی ابھی پٹیوں کی حالت میں تھا، کوئی درمیانی حالت میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ
ابھی نہیں جاتے جی، تھوڑے دنوں کے بعد جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے اب کیا کر لیا جی، ان سے وعدہ کیا تو میں ضرور تنے تنہا میں جاؤں گا جی، اگر کوئی نہیں جانا چاہتا تو بے شک نہ جائے، لیکن میں تنے تنہا جاؤں گا جی۔ پھر 312 ساتھ ہو گئے اور اللہ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، میرا پاک پیغمبر اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، لا تکلف الا نفسک، ہم نے آپ کو مکلف بنایا اپنے ہی نفس کا، یہ لوگوں کے نفس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ جو آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانا چاہتے ہیں تو بے شک نہ جائیں گے۔ وحرز المؤمنین، ہاں مومنوں کو قتال کے اوپر ابھاریے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا رہے، ایمان کے اندر جلا آتی رہے۔ فرمایا عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ کافروں کو روک دے جی۔ مومن مسلمان جب جنگ کے لیے تیار ہوں گے، کافروں کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں، تو مسلمانوں کا یہ روب دبدبا کیا کرے گا جی، کفار کو مغلوب کر دے گا، وہ ڈر کے مارے جنگ کے لیے آئیں گی نہیں۔ لیکن اگر مسلمان کیا ہو جائیں گے جی، پست ہو جائیں گے، تیاری نہیں ہے، تو کفار چڑھ چڑھ کے آئیں گے۔ فرمایا واللہ اشد بأسا، اور اللہ بہت زیادہ سخت ہے جنگ کے اعتبار سے، وہ اشد تنکیلا، اور سزا دینے کے اعتبار سے بھی بڑا سخت ہے۔ پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ منافقین ہمیشہ وہی بات لوگوں کے درمیان میں پھیلاتے ہیں کہ جس سے انتشار ہو، ہمیشہ وہی بات مسلمانوں کو بتاتے ہیں جو کیا ہو جی، بری خبر ہو جی، اچھی خبر کی ان سے امید ہی نہ لگائیں، اچھی خبر ان کے منہ سے نکلتی نہیں ہے۔ اور منافق بندہ کیا ہوتا ہے جی، دو منہ ہوتے ہیں، آپ کے منہ پر آپ کی باتیں، دوسرے کے منہ پر دوسرے کی باتیں۔ اور ہم کیا ہوتے ہیں جی، ہمارے پاس کوئی آ کر کہتا ہے نا جی فلاں بندہ فلاں کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، یہ نہیں آپ کے بارے میں، فلاں بندہ فلاں کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، اب وہ بندہ اس کی باتیں اٹھا کر آپ کے سامنے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ اس کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، اور ہم بھی بڑی خوشی سے سنتے ہیں جی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بندہ منافق ہے، اگر آج آپ کے پاس ان کی باتیں کر رہا ہے، کل آپ کی بات بھی اٹھا کر ان کے سامنے کرے گا جی۔ یہ ہوتی ہے منافق بندے کی۔ اور منافق بندہ چاہتا کیا ہے جی، بس میری بلے بلے ہو، اور ہم سمجھتے ہیں بڑا عقل مند اور سمجھدار بندہ ہے اور ہمارا مخلص ہے، وہ ہمارا مخلص نہیں ہوتا، وہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب آئے ان کے پاس، امرم کوئی معاملہ، کوئی بات، من الامن امن کی ہو، او الخوف یا خوف کی بات ہو، اذاعوا بھی فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس بات کو لوٹائیں اللہ کے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا اہل علم کی طرف، اہل فقہ کی طرف، منہم ان میں سے، لعلمہ الذین، البتہ جان لیں وہ لوگ، یستنبطونہ جو اس کے درمیان میں تحقیق کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان، البتہ تم پیروی کرتے شیطان کی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے جو شیطان کی پیروی نہ کرتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس قتال کیجئے اللہ کے راستے میں، لا تکلف، نہیں مکلف بنایا گیا، الا نفس کا، مگر آپ کو اپنے ہی نفس کا، وحرز المؤمنین، اور مومنوں کو ابھارتے رہیے جہاد کے اوپر۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، ان یکف بأس الذین کفروا، روک دے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے جنگ سے، واللہ اشد بأسا، اور اللہ زیادہ سخت ہے جنگ کے اعتبار سے، واشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے سزا کے اعتبار سے۔